العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین سے وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی رب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے آپ سب محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب ہمارے جسموں سے جان نکل رہی ہو ہم سب کے ہونٹوں پہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں. درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے آپ پہ درود بھیجا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آ کر رب رحمان سے کلام کرنے کے لیے پہلے سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں. یہ وہ وظیفہ ہے جو تمام نبیوں کا وظیفہ رہا ہے. تمام نبی بھی بھیجے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی درود بھیجا کرتے تھے، بلکہ ایک کیڑا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس کیڑے کو کیوں بنایا ہے؟ اس کیڑے کا کیا فائدہ؟ یہ تو ہے ہی چھوٹا سا کیڑا، مالک اس کا کیا فائدہ ہے؟ رب کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت ہے، چاہے وہ پھول ہو یا کانٹے ہو. پھول میں بھی حکمت رب نے رکھی ہے، کانٹوں میں بھی رب نے حکمت رکھی ہے. اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ایک الگ بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا دیوار پر نا چھپکلی چڑھی ہوئی تھی، تو چھپکلی کو دیکھ کر کے لگے مالک کسے تو نے کیوں پیدا کر دیا ہے؟ تو رب سے باتیں کیا کرتے رہے تو رب رحمان نے فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی بھی مجھ سے کہہ رہی تھی مالک موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اے موسیٰ اگر تجھے اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی تو اس چھپکلی کو بھی تیری حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، مالک اس کو تو نے کیوں بنایا؟ ہماری نظروں میں کسی چیز کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بے مقصد رب تعالیٰ نے پیدا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مالک اس کیڑے کو تو نے کیوں بنایا؟ چھوٹا سا ریختہ رہتا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو رب نے فرمایا اے داؤد ہم اس کیڑے کو زبان دیتے ہیں، اس کیڑے سے ہی پوچھ لو. تو وہ کیڑا کہنے لگا ہے داؤد مجھے رب نے اس لیے پیدا کیا دن سارا میں رب کا ذکر کرتا رہتا ہوں. تو کہا چل ٹھیک ہے دن سارا تو رب رحمان کا ذکر کرتا ہے، رات ساری کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں دن سارا رب کا ذکر کرتا رہتا ہوں، جب رات آ جاتی ہے نا تو میں محمد عربی کو درود بھیجتا رہتا ہوں.
اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے۔ دوسرا کئی جو منہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھوں کی زیارت نہیں ہو رہی، آج تو آپ نے کروا دی ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، معراج شریف کا تو موقع نہیں ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے محمود بھائی آپ نے آیت تو معراج شریف کے حوالے سے پڑھی ہے، تو میں میرا ایمان آج کے دن یہ کہہ رہا ہے کہ آج باری آئی ہے معراج کی بات کرنے، آج باری آئی ہے مسجد اقصی کی بات کرنے، کیونکہ فلسطین میں رہنے والے مسلمان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو مسجد اقصی ہے نا، اس کی شان کو رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔ یہ جو مسجد ہے اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، ہر مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن رب نے قرآن مجید کے 15ویں سپارے کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ مسجد اقصی کو معمولی نہ سمجھنا، مسجد اقصی کے اندر بھی میں نے برکتیں رکھی ہیں اور مسجد اقصی کے ارد گرد بھی میں نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہے مالک، کیوں رکھی ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد میرے نبی بستے ہیں۔ انبیاء کی سرزمین انبیاء کرام کی ہے، کئی سارے انبیاء اس سرزمین پر پیدا ہوئے اور کئی سارے انبیاء اس سرزمین پر آج بھی آرام فرما رہے، قبریں موجود ہیں تمام انبیاء۔ مسجد اقصی تو ہماری شان ہے، میں یہ کہوں مسجد اقصی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مسجد اقصی محبتوں کا مرکز ہے مسلمانوں کے لیے، ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک زمانے میں ایک حکمران تھے، یہودیوں نے کہا کہ یہ مسجد اقصی ہمارے حوالے کر دو، تو اس حکمران نے ان یہودیوں کے سینے سے سینہ ملا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہی تھی کہ تم مسجد اقصی کی بات کرتے ہو، میں تو تمہیں اس سرزمین پر جھاڑو کا تنکا ایک پڑا ہوا ہونا، میں تمہیں وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسجد اقصی تو دور کی بات ہے، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی جو فتح کروائی تھی نا فلسطین، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی سب سے پہلے، اور ایسے حکمران تھے بغیر جنگ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کروایا مسجد اقصی بغیر جنگ کے، کیونکہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مہینوں سے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح فتح ہو جائے، کسی طرح فتح ہو جائے، لیکن 3 مہینوں سے فتح نہیں کر گئی۔ تو ایک پادری آیا اور کہنے لگا ہم نے اپنی کتابوں میں، عیسائی پادری تھا، اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو شخص اس کو فتح کروائے گا اس کی نشانیاں ہم نے پڑھ رکھی ہیں، تو چلا جا تو صحیح فتح ہونے والی۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح کہنے لگے مجھے بیٹا بھیجا اپنے لیڈر نے، میں سے کیسے چلا جاؤں؟ تو کہا چلو میں نہیں جاتا، تم اپنی جس لیڈر کی تم نے نشانیاں پڑھی ہیں نا، عیسائی پادری سے کہنے لگے اس لیڈر کی وہ نشانیاں مجھے بتا دو۔ تو عیسائی پادری کہنے لگا بس آخری بات اجازت چاہتا ہوں، عیسائی پادری کہنے لگا سب سے پہلے جو اس مسجد کو، اس جگہ کو فتح کروایا تھا نا، اس کا جو نام ہے نا وہ 3 حروف پر مشتمل ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے تھوڑا سا مسکرا پڑا، پھر وہ عیسائی پادری کہنے لگا وہ جو اس کو فتح کروائے گا نا وہ حق اور باطل کے درمیان فتح، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ عبیدہ بن جراح پھر تھوڑا سا مسکرا پڑے اور مسکرا پڑے، پھر تیسری بات کہی وہ لیڈر ایسا لیڈر ہے جس بات پر آ جائے گا پھر پیچھے کوئی نہیں ہٹتا۔ تو عبیدہ بن جراح نے نعرہ لگایا اور روایات میں آتے ہنس کر بول پڑے اور پھر تجھے مبارک ہو یہ فتح ہو
لیڈر بھی حضرت عمر فاروق ہیں. لیڈر بھی وہ بولے تو قرآن بنا کر نازل فرمائے. ایسا لیڈر. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نا تو آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا. حضرت عمر نے کہا کہ باری باری ہم بیٹھیں گے, باری باری ہم بیٹھیں گے. میری جب باری آئے گی تو اونٹ کی رسی پکڑ لینا, جب تیری باری آئے گی تو اوپر بیٹھے گا, میں اوپر اونٹ کی رسی پکڑ کے آگے آگے چلوں گا. اچھا حضرت عمر فاروق آئے, جب علاقے میں پہنچے سارے لوگ باہر کھڑے ہیں کہ وہ لیڈر آنے والا ہے جس کے ہاتھ میں یہ چابیاں چلی جائیں گی بغیر جنگ کے فتح. تو اس وقت باری جو تھی نا حضرت عمر فاروق کی اونٹ کی رسی پکڑنے کی تھی اور غلام کے اوپر بیٹھنے کی تھی. غلام کے لگے عمر بس کر گئے, اب سامنے آپ کے لیے یہ منتظر ہے. ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ اونٹ کی رسی پکڑ کے آگے آگے چلے آقا ہو کر اور غلام اوپر بیٹھا ہے. اے عمر میری باری ضرور ہے لیکن اب باری عزت کی آ گئی. کہا نہیں, کہا نہیں, تو اوپر بیٹھے گا, تیرا آقا آگے آگے اونٹ کی رسی پکڑ کے چلے گا. تو جب آنے لگے نا تو ساری پارٹی نے کہا یہ ہے وہ لیڈر, یہ جو اونٹ